اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اللہ آپ نے فرمایا میری عمر ابھی 10 برس تھی، میں باہر چل کر اپنے مکتب کی طرف جا رہا تھا، تو جو ہی میں اپنے گھر سے قدم باہر نکلتا غیر سے آواز آتی کہ راستے کو صاف کر دو، اس لیے کہ اللہ کا ولی گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں آواز تو آتی تھی، آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، ہاتھ سے غیر سے یہ مسلسل آوازیں آتی تھی، جب تک میں مکتب میں نہیں پہنچ جاتا یہ آوازیں آتی رہتی تھی، میرے لیے راستے صاف کر دیے جاتے تھے، اور جب میں اپنی کلاس میں پہنچتا میرے بیٹھنے سے پہلے ہاتھ سے غیر سے آواز آتی، وہ مجلس میں بیٹھنے والوں اپنی مجلس کی جگہ کو کشادہ کر دو، اس لیے کہ وہ جو آنے والا آ رہا ہے جہاں بیٹھے گا وہ اللہ کا ولی ہی وہاں بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے رب کا کرم ہوا، مجھے پتا چل گیا کہ مجھے ویسے ہی پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رب کائنات نے مجھے ولایت عطا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اور 511 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ کو جو لقب ملا محی الدین، دنیا کے اندر بڑے بڑے ولی آئے، بڑے بڑے غوث قطب ابدال، بڑے بڑے نامور شخصیات دنیا میں آئے، لیکن ہر ایک کو ایک ایک مرتبے سے نوازا گیا، لیکن محی الدین کا لقب کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ۔ محی کا معنی ہوتا ہے زندہ، دین یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف کے جامع مسجد میں جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو عجیب سا واقعہ پیش آیا، میں راستے سے جا رہا تھا تو جاتے جاتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک راستے میں راہگیر مسافر کی طرح خستہ حال، جس کے چہرے پر سفر کے آثار تھے، بال بکھرے ہوئے، خستہ حالت میں کمزور اور نحیف آواز سے مجھے آواز دے رہا تھا کہ اللہ کے بندے مجھے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے اٹھا کر بٹھا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کہنے پہ ترس آ گیا، میں اس کے قریب پہنچا اور پہنچ کر میں نے اس کی حالت کو دیکھا تو واقعہ پر وہ کمزور تھا، وہ نحیف تھا اور وہ اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اٹھا نہیں جا سکتا تھا، اللہ اتنا کمزور ہو چکا تھا، اس کی آواز بھی بڑی باریک سی اور سریلی سی آواز۔ مجھے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا میں نے اس کے بازو سے پکڑا اور بازو سے پکڑ کر اس کو کھڑا کیا تو اس نے عجیب سا سوال کیا، کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے تو تجھے مسافر راہگیر سمجھ کر تجھے سہارا دیا، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا دین ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کا دین ہوں، دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام۔ فرمایا میں دین ہوں اور میں مردہ حالت میں ہو چکا تھا، میری خستہ حالت تھی، میں مٹتا جا رہا تھا، مجھے سہارے کی ضرورت تھی، مجھے مدد کی ضرورت تھی، مجھے تعاون کی ضرورت تھی، اور محی الدین رب نے تجھے فقط پیدا ہی اسی لیے کیا تھا، تو نے جو مجھے بظاہر سہارا دیا ہے یہ بظاہر سہارا نہیں، تو نے اللہ کے دین کو آئندہ کے لیے زندہ کر کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں وہاں سے جب آگے نکلا تو کسی کو بھی اس واقعے کا علم نہیں تھا، جمعے کا دن تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، جو ہی میں نے قدم مسجد میں رکھا اور مسجد میں قدم رکھتے ہی وہ پورا جو مجمع تھا میری طرف دیکھ کر اش اش کرنے لگا اور ہر ایک زبان پر یہی الفاظ تھے، مرحبا محی الدین، مرحبا محی الدین۔ سبحان اللہ۔ آپ میں حیران تھا کہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، بات کو ان لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے والا کوئی نہیں تھا، عیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بتا کس نے دیا کہ میں محی الدین ہوں؟ کہا جب ہر طرف سے محی الدین کی آوازیں آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ واقعتاً رب نے میرے اوپر جو کرم کیا ہے وہ اتنا بڑا کرم ہے کہ رب نے مجھے ویسے ہی پیدا نہیں کیا، رب نے اپنے دین کی حیا اور بقا کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔
وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے آپ پر اتنے بڑے کرم فرمائے، اور ہم تو یہ ہماری بدبختی سمجھ لیں اور یہ ہماری کاہلی اور سستی کا نتیجہ ہے کہ ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس انداز سے جانتے ہیں کہ بس سال میں یا مہینے میں روٹین کے ساتھ بس گیارہویں شریف کے لنگر کا اہتمام کر دیا، چاول پکا لیے یا دیگر کسی اور نیاز کا اہتمام کر دیا اور بس ان کی روح پاک کو ثواب پہنچا دیا۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اگرچہ بے شمار پہلو ہیں، لیکن آپ کی زندگی جو گزری ہے وہ فقط علم کی اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے اور لوگوں میں حضور کا دین بانٹتے ہوئے ساری زندگی